تھوڑی سی بات کو نا زیادہ ایکڈیمکل لے کے جاتے ہیں. آپ کی طرف آتا ہوں, جب وہ ایمان والا نہیں تھا شخص, میں مثال دے رہا ہوں ایک جنرلی, شرک تو وہ تب بھی نہیں کرتا تھا, وہ جس کا بھی فالوور ہو, تو پھر یہ تصور کیا ہے؟ بلال بھائی, یہ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے نا, یہ ایک بڑا وسیع و عریض موضوع ہے, اور میرے خیال میں ایک پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو شہریار داؤد بھائی نے بات کی ہے نا, یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے توحید ربوبیت, جو انہوں نے بات کی ہے نا, یعنی پالنے والا. اس کے اندر بین المذاہب بھی کوئی اختلاف موجود نہیں. توحید ربوبیت کے مراد یعنی اس میں تو اختلاف نہیں ہے, مذہب کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جس کے اندر ایک ایسی موفوق الفطرت شخصیت اور ہستی کو مانا جائے کہ جو سارا نشو و نما کا سسٹم چلا رہا ہے. ناخن خود بہت بڑھنے ہیں, بال خود بہت بڑھنے ہیں, ہر بندہ کافر بھی بیج ڈالے گا, اس کو پتا ہے اللہ نے سسٹم ایک رکھا ہوا ہے, اس میں سے کومپل پھوٹے گی. اس کے اندر اختلاف نہیں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ اس کے اندر تو آپ کا کفار مکہ کے ساتھ بھی اختلاف نہیں تھا. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم قل امن یملک السمع. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے, تو یہ کہیں گے اللہ ہے. اختلاف کس میں ہے؟ جو بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے اسلام شروع ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے. رب ماننا تو رب تو سارے مذاہب مانتے ہیں آخر اس کے ذریعے, لیکن بنیادی طور پہ جو عبادات کے افعال ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ کر دینا. مثال دے رہا ہوں, اللہ کا حق ہے اس کو سجدہ کیا جائے, اگر غیر اللہ کو کیا جائے گا تو اس عمل کو شرکیہ ہی کہا جائے گا. یہ شہریار بھائی داؤد بھائی, اللہ ربوبیت کرتا ہے, اللہ رب ہے, لیکن اللہ ربوبیت کرتا ہے نہیں, اللہ رب ہے نا, تو اللہ الوہیت بھی ہے. یہ شرک, اللہ رب ہے, ربوبیت کرتا ہے, یہ اللہ کا کیا کہنا ہے, اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اب وہ صفت جو ہے وہ اگر آپ کریں گے ربوبیت کسی کی تو آپ شرک کر رہے ہیں. نہیں, ہاں اچھا, یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے اندر شرک ہے نا, یہ تیسری قسم تھی. لیکن پہلے میں کہتا ہوں توحید الوہیت بیان ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ سب سے زیادہ شرک معاشرے میں توحید الوہیت کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لیکن سجدہ پھر بھی درخت کے سامنے ہو رہا ہے, حجر کے سامنے. سجدے کا ہے عبادت کا جو فعل ہے, سجدہ عبادت کا فعل ہے کہ نہیں؟ ہاں, تو لا الہ الا اللہ. اچھا, یہ کیوں نہیں بحث ہوتی کہ روزہ آپ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ ہاں, اب بتائیں, اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی اور کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کے لیے پڑھی جائے. سجدے کا کیوں ہے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, سجدہ صرف مثالن کیا ہے, عبادت کا کوئی بھی فعل ہو. آپ یہ کیوں نہیں مثال دیتے عبادت کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ شرک کر رہا ہے اگر وہ اپنے بابے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ شرک ہے یہ مثال, یہ ہے کوئی بابے کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. عبادت کا کوئی بھی فعل ہے, ذکر فعل ہے, نماز فعل ہے, رکوع فعل ہے, سجدہ فعل ہے, نظر فعل ہے, نیاز فعل ہے, ہر چیز یہ عبادت کی جو بھی افعال غیر اللہ کے ساتھ کیے جائیں گے یہ توحید الوہیت میں شرک ہے. اب آپ نے اللہ سے کیا مراد؟ اللہ کے علاوہ کون کرتا ہے نماز؟ اللہ کے علاوہ کوئی پڑھتا ہے کسی کی؟ پڑھی جاتی ہیں. کس میں, کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ درباروں پہ چلے جائیں, آپ کو مزاروں پہ سجدے مل جائیں گے. نہیں, ان کے دلوں کے اوپر تو نہیں میں رائے دوں. بلال بھائی ایک بات بتائیں, حجر شجر, اللہ تعالیٰ نے کہا لا تسجدوا للشمس, سورج کو سجدہ کرنے والے دنیا میں موجود تھے, حجر کو سجدہ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں, شجر کو سجدہ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ بھی دیا, لا الہ تو کیا حاصل, یعنی کہ آپ کا فیصلہ جو شرک کا ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ نہیں. میرا فیصلہ یہ ہے کہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے نے عمل شرکیہ کیا یا نہیں کیا. میں اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں, ایک آیت آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات بارش ہوئی, چند لوگ مومن ہو گئے, چند لوگ کافر ہو گئے. صحابہ نے کہا ایک بارش کی وجہ سے کون کافر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا. اب اچھا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا حافظ جی, اس بات کو پورا کرنا چاہیے نا, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بارش والا جو ذکر ہے نا, وہ صحابہ نے کہا کہ یہ بارش جو رات کو یہ 9 ستاروں کی وجہ سے ہوئی تھی, وہ جٹ کا نام 9 تھا, اور وہاں پہ مٹی بھی آپ کے چہرے کو اور ناک کو اور ماتھے کو لگی تھی, بخاری کی حدیث ہے. لیکن جب مٹی کا ذکر آئے گا پھر اختلاف شرکیہ ہو جائے گا. کیسے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ سنت ہو گئی رسول کی بات کے نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے اپنے علماء کو اور واعظین کو اپنا رب بنا لیا. تو یہودی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت سی باتیں کی ہیں, لیکن یہ بات نا زیادتی ہے. یہ اللہ معاف کرے, ہم تو نہیں یہ کہہ سکتے, لیکن انہوں نے اسی انداز میں کہا کہ ہم نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی, نہ ان کو رب مانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا جواب دیا تھا, صرف ایک جملہ, کیا جس کو وہ حلال کرتے تھے تم حلال مان لیتے تھے؟ جی ہاں. جس کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام مان لیتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج یہی کر رہے ہیں. ہاں, تو پھر آپ کہتے ہیں ہے نہیں ہے.
ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. نہیں تو یہ تو اس کا مطلب ساری کی ساری امت مسلمہ جو ہے وہ شرک میں ہے. ہاں اگر وہ اللہ کے حلال کہنے پہ تو کرتے ہیں. نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے اور یہ تو رسول اللہ نے اختیار دے دیا کہ یہ تو اختیار صرف اللہ اور رسول کا کسی چیز کو حلال و حرام ٹھہرانے کا. اگر کوئی مولوی کہ یہ اللہ کا حرام کردہ، مثال دے رہا ہوں، سود ہے، ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، ظہیر بھائی کہہ دیں یا سعید بھائی کہہ دیں سود حلال ہے، اور کوئی بندہ ان کی بات مان لے، یہ شرک. وہ یہ نہیں کہے گا کہ حلال ہے، وہ یہ شرک نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ اس طرح سے حلال ہوگا اور وہ آپ کریں گے. اچھا ایک اور پھر امت اس کو مانے گی. آپ مجھے مثال ہمارے معاشرے میں ایک گروہ، میں آپ کو شرک کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ایسا موجود ہے، علماء کا نہیں، معاشرے میں اچھا، کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. کیسے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات مخلوق میں موجود ہے، اللہ فلاں چیز میں ہے، اللہ کے وجعلوا له. یہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے. نہیں، لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ مخلوق میں ہے، عقیدے کا تو یہ حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو فلسفے کا حصہ ہے. میں بتاتا ہوں نا، جس بندے نے، اور یہ مسلمانوں کا ہے بھی نہیں، یہ مسلمانوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا تھا نا، لیکن مسلمانوں میں ابن عربی کے بعد یہ اختیار کیا گیا. ارے وہ فلسفی ہے، ابن عربی فلسفی ہے. آج معاشرے میں لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر، ہر منظر میں، ہر پس منظر میں، اللہ ہر چیز میں، اللہ ہر جگہ میں. یہ فلسفے کا حصہ ہے بلال بھائی صاحب. میں کہتا ہوں اللہ کو چلیں، یہ بات چھوڑیں، نقطے سے ساری کائنات شروع ہوتی ہے. یہ فلسفے کا حصہ ہے. اس کے اوپر جیومیٹری بنی، اس کے اوپر اسلامک آرکیٹیکچر بنا، اس کے اوپر اسلامک آرٹ بنا. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ مذاہب کے اندر شرک موجود ہے؟ پہلے یہ بات بتائیں. دیکھا نہیں میں نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا. اسید بھائی کو